امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو وہاں سے پی ٹی آئی کا جھوٹ اور پروپیگنڈے پر مبنی نیریٹو آ رہا ہے کہ باوجود تعلقات اچھے رہیں گے، یہ ایک بہرحال میچور رویہ ہے امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، اور کیوں انہوں نے کہا اور کیوں انہیں ابھی بھی پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی ضرورت ہے، یہ ہے اہم مدعا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان تو چلے گئے، مگر جو ان کا میس تھا اکنامک کرنچ کا، کرائسس کا، اور پولیٹیکل جو وہاں پہ ٹرموائل ہے، وہ سارے کا سارا اب نئی آنے والی کولیشن گورنمنٹ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور پھر پاکستان کی نئی حکومت کی قیادت ہے، وہ اس وقت لندن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کے حوالے سے اسٹریٹجک تھنکنگ میں کامران بخاری صاحب کے ساتھ ہماری بات چیت ہوگی۔ کامران صاحب، خوش آمدید آپ کو۔ سب سے پہلے ہم آپ کے ملک امریکہ سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن نے کہا کہ پاکستان کے عمران خان صاحب جو کچھ باتیں کر رہے ہیں، نام تو اگرچہ انہوں نے نہیں لیا، مگر اس جھوٹ اور پروپیگنڈے کے باوجود ہمارے ریاست کے ساتھ اچھے تعلقات رہیں گے۔ تو اتنی ہیومیلیشن میں تو کہوں گا پاکستان کی ایک پارٹی کی طرف سے ہونے کے باوجود اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیوں ایسی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رہیں اور ایک میچور سٹیٹمنٹ بھی دی جائے؟ جی طاہر صاحب، دیکھیں، یہ بات ایک طرح سے جو ہے متوقع تھی کہ خاموش تو نہیں رہا جا سکتا نا، تو یہ کہنا بھی لازمی تھا کہ پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے، یہ نیریٹو جو ہے اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، یہ تو امریکہ نے کہنا تھا، کیونکہ اگر امریکہ خاموشی اختیار کر لیتا اور ادھر سے بوچھاڑ چلی آ رہی ہے اور جاری ہے، تو پھر جو ہے اس کو ایسکلیٹ بھی کیا جا سکتا تھا کہ دیکھیں جی، وہ اس بات کی تردید بھی نہیں کر رہے، خاموش ہو گئے ہیں، تو جو ہے دال میں کالا ہے، اور اس جو جھوٹا نیریٹو ہے اس کو اور پاؤں لگ جاتے، اس کو اور بیساکھیاں مل جاتی، اور ایک کنسپریسی تھیری کے اندر ایک نئی کنسپریسی تھیری جنم لے بیٹھتی۔ تو وہ یہ ایشو جو ہے بڑا ضروری ہے سمجھنا، کہ یہ کہنا ضروری تھا۔ اب جس طریقے سے کہا گیا، وہ ظاہر ہے آپ نے بالکل درست فرمایا کہ بڑی بردباری سے، بڑے میچور طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا ہے۔ دیکھیں، دو باتیں ہیں، ایک تو امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ یہ ایک ٹینٹرم ہے، یہ ایک سیاسی ٹینٹرم ہے جو عمران خان صاحب اور ان کی جماعت اور ان کے جتنے دیگر جو مطلب جو سپورٹ بیس ہے جو بھی ہے، وہ اس ٹینٹرم میں جو ہے وہ انگیج کیے ہوئے ہے کہ بھائی وہ ایک مطلب بچے کا رونا نہیں ہوتا جس طریقے سے، تو وہ آپ نے ضد کر رہے ہیں بیٹھ کے، اور آپ وہ اس کو ٹینٹرم کے طور پہ لے رہے ہیں کہ یہ ایک ٹیمپر ٹینٹرم ہے یا جیو پولیٹیکل ٹینٹرم ہے، یہ اس سے زیادہ وہ اس کو اہمیت نہیں دے رہے۔ تو ایک تو وہ بخوبی واقف ہیں کہ یہ ایک اندرونی ڈومیسٹک پولیٹیکل ڈائنامک ہے کہ جس میں ہم خامخواہ گھسیٹے جا چکے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ اب مزید ہم اس میں گھسنا نہیں چاہتے۔ لیکن ظاہر ہے پاکستان ایک ریاست ہے، 220 ملین کی ریاست ہے، نیوکلیئر پاورڈ سٹیٹ ہے، دنیا کی جسے کہتے ہیں آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے۔ تو چے جائے کہ جو بھی پاکستان کے پرابلمز ہیں، اور بہت سارے ہیں، لیکن یہ تعلق تو رہے گا نا۔ امریکہ جو ہے اپنی کوئی جنوبی ایشیا کی پالیسی نہیں بنا سکتا، سینٹرل ایشیا کی پالیسی نہیں بنا سکتا کہ اگر اس میں پاکستان کو فیکٹر نہ کیا جائے، تو اگنور تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ تو وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو ہے مطلب دیکھیں نا، امریکی عہدیدار صدر ٹرمپ کے زمانے میں ان کو بھی یہی پوچھا جاتا تھا، مطلب جب باہر سے جو فورن پریس تھی یا جب ڈپلومیٹس یا دیگر لوگ جاتے تھے بات چیت کرنے، تو یہ بات اٹھتی تھی کہ بھائی یہ آپ کے صدر کیا باتیں کر رہے ہیں، انہنجڈ قسم کی باتیں کر رہے ہیں جو پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی واشنگٹن سے۔ کسی بھی پچھلے مطلب تاریخ کے اندر کوئی ایسا صدور یاد نہیں ہے کہ جس نے اس قسم کی باتیں کی ہوں۔ تو وہ بھی مطلب ظاہر ہے پھر اس کو فیس کر چکے ہیں، تو وہ بخوبی جانتے ہیں امریکہ کے اندر کہ اگر عمران خان صاحب وہی حرکتیں کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں۔ اب اس عمران خان صاحب نے تو ان کو ایک دوسرے لیول پہ لے گئے ہیں،
جو مطلب اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مماثلت رہی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو مطلب سائڈ پہ ہو گئے نا، تو وہ انہوں نے کوشش کی، کچھ نہیں نکلا، اور ان کو بھی پتا تھا. لیکن یہ کہ عمران خان صاحب اپنے جوش اور جذبے کو لے کے ابھی بھی آگے گامزن ہے اسی سڑک کے اوپر. تو ظاہر ہے پھر اس میں انہوں نے حصہ نہیں لینا، نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے کسی طریقے سے اس میں ملوث ہوں. تو کلینکلی ایک بات کرنے کی ضرورت تھی. پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں، چاہے عمران خان صاحب ہیں، چاہے شہباز شریف صاحب ہیں، چاہے کو کل XYZ آ جائے گا، چاہے کوئی بھی ہے، اور اس میں اگر آپ جو ہے عسکری قیادت کو بھی لے لیں کہ جن کے زیادہ دیرینہ تعلقات ہیں واشنگٹن کے ساتھ، تو بزنس تو کرنا ہے نا پاکستان نے. پاکستان کو امریکہ کی ضرورت ہے، ظاہر ہے امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے، لیکن اس سے زیادہ پاکستان کو امریکہ کی ضرورت ہے. یہ بھی بات واشنگٹن میں پتہ ہے. تو پھر کیا ضرورت ہے کہ کوئی اس سے زیادہ جو ہے کوئی بات کی جائے؟ نپی تلی بات ہی کی جاتی ہے کہ ہاں بھئی اس طرح دیکھیں نا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک اسپوکس پرسن ہے، اس سے سوال کیا گیا، اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہہ دیا، اس پہ بیان بھی نہیں دیا، مطلب کوئی از خود بیان نہیں آیا، کوئی نہ اچھا نہ برا، نہ کوئی بیان نہیں آیا. خاموشی اختیار کی ہوئی ہے کہ جیسے مطلب ایک سیاسی اکھاڑا لگا ہوا ہے، اس کو سیاسی اکھاڑے کے طور پہ جو ہے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. ایک ڈومیسٹک ایک معاملہ ہے، تو اس سے کیوں ہم اس میں جو ہے نا وہ اگر کیچڑ میں چھلانگ ماریں گے تو چینٹے اپنے اوپر بھی آئیں گے. تو آئی تھنک کہ یہ بڑا ہی بیلنسڈ ویو تھا اور صحیح طریقہ اختیار کیا ہوا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب اگر دوبارہ بھی آ جاتے ہیں تو پھر امریکہ نے مطلب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ پاکستان کے اندر ایک مطلب میس لیول کے اوپر ایک ہسٹیریا ہے کہ امریکہ جو ہے پاکستان میں حکومتیں تبدیل کرتا ہے، یا جو بھی ہے، وہ جو بھی کنسپریسی تھیوری ہے، جو بھی امریکہ کا رول رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ سعودی عرب کا رول رہا ہے، لیکن خیر وہ علیحدہ بحث ہے. لیکن بات ساری اتنی ہے کہ جو بھی آئے گا امریکہ کنٹرول نہیں کر سکتا. اگر کل کو جو ہے ایسے حالات خدا نہ خواستہ ہو جاتے ہیں کہ فوج کو ٹیک اوور کرنا پڑ جاتا ہے، وہ امریکہ ان سے بھی ڈیل کرے گا. اگر جو ہے یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے، یہ کسی طریقے سے، اس پہ ہم مزید آگے بات کر سکتے ہیں کہ یہ اپنے اس جو مدت ہے، جو ٹیمپرری ان کی حکومت ہے، اس میں سے بخیر و عافیت کسی طریقے سے بچا کے نکل جاتے ہیں، کیونکہ جو اقتصادی اور مالی حالات ہیں وہ تو بہت ہی جو ہے گھمبیر ہیں. تو وہ تو چیلنج ہے. لیکن لیٹس سے کہ یہ آ جاتے ہیں، ان سے ڈیل کیا جائے گا. اگر ان کی بجائے عمران خان صاحب کسی طریقے سے آ جاتے ہیں، ان سے ڈیل کیا جائے گا. جو بھی آئے گا ڈیل کیا جائے گا. آپ دیکھیں نا، پڑوسی ملک کے اندر اپنا افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے، کر رہے ہیں نا ان سے ڈیل، ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہیں. کہہ دیا کہ بھائی ہم ان افغانستان سے تعلقات براستہ قطر رکھیں گے، وہ ہمارا راستہ ہے آفیشلی، وہ ان کو ہم نے بیچ کا وہ جسے کہتے ہیں اپنا سالسی تو نہیں میں کہوں گا، لیکن یہ ہے کہ ایک وایا میڈیا کے طور پہ، ایک میڈیم کے طور پہ، کیونکہ وہ براہ راست امریکہ طالبان کے ساتھ کوئی تعلقات رکھنا نہیں چاہتا. تو جو بھی آئے گا ڈیل کریں گے نا. تو اس سچویشن کے لیے کیا ضرورت ہے کوئی بھی سائڈ لینے کی؟ جو آئے گا اس کے ساتھ کام کریں گے. اور مطلب ہم لوگ بہت چونکہ ٹائم لگاتے ہیں اپنے ملک کے اندر، مطلب اپنے کانٹیکسٹ میں، جنوبی ایشیا اور پاکستان کے کانٹیکسٹ کے اندر، کہ جی امریکہ یہ سوچ رہا ہے ہمارے بارے میں. امریکہ کی بینڈ وتھ بھی اتنی نہیں ہے نا. کتنا ٹائم آپ کے اوپر گزاریں گے؟ نیڈ پرائس صاحب جو ہیں، جو کہ اسپوکس مین ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، ان کو جواب صرف پاکستان کے اوپر تو نہیں دینا نا. ان سے تو روس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، جی کیا ہو رہا ہے، چین کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. بے تحاشا اور مسائل ہیں. ٹھیک ہے، اکنامک حالات بڑے خراب ہیں، اور اپنا جو گلوبل اس کے امپیکٹ ہے اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہونا ہے، کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی ڈسکشن ہونا ہے. بہت سارے ایشوز ہیں. تو پاکستان کو تھوڑا سپیس ہی ملے گا. لیکن چونکہ جو ہے وہ پاکستانی پرسپیکٹیو ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی بس پاکستان جو ہے وہ امریکہ کا مطلب زیادہ تر فوکس پاکستان کا امریکہ کا پاکستان کے اوپر ہے. امریکہ کو بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو اس سے زیادہ تعلقات کی ضرورت ہے امریکہ کے ساتھ. ایک زمانے میں ہم نے دیکھا جب خاص طور پر امریکہ کی افغانستان میں پریزنس تھی،
تو پاکستان پہ ان کا فوکس ذرا زیادہ رہتا تھا. اب وہ فوکس آف کورس بہت کم ہو گیا. اب یوکرین رشیا کا سب سے بڑا بین الاقوامی مسئلہ ہے, اس پہ بہت زیادہ فوکس چلا گیا. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے امریکہ میں بیٹھے ہوئے اور امریکہ پاکستان کے تعلقات پر گہری نگاہ رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ اب پاکستان امریکہ کے ریڈار پر ذرا نیچے چلا گیا, چونکہ افغانستان تو وہ ہینڈل کر رہے ہیں تھرو مڈل ایسٹ؟ جی دیکھیں, وہ تو قدرتی عمل ہے نا. جب ملٹری مشن جو کہ روزمرہ کا کام تھا اور کئی سالوں پہ محیط تھا, مطلب 20 سال کا ایک مشن ہے, تو اس میں تو پھر ڈیلی بیسس پہ پاکستان سے بات چیت ہونی ضروری تھی نا. تو اب جب کہ وہ ملٹری مشن نہیں رہا تو وہ ڈیلی بیسس پہ بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وجہ سے اس طرح کے جو کیا نام ہے پاکستان کی وہ جو اہمیت ہے وہ اس طرح نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایک قدرتی عمل ہے. آئی تھنک کہ ہم ایک ایسے دور میں آ چکے ہیں کہ جہاں امریکی جو ریاست ہے, حکومت ہے, انتظامیہ ہے, کانگریس کے اندر مطلب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں, ڈی او ڈی, انٹیلیجنس کمیونٹی, آئی تھنک اس وقت ایک ٹرانزیشن کا بھی دور چل رہا ہے کہ پاکستان کو کیسے جو ہے ڈیل کیا جائے. کیونکہ ابھی تاریخی طور پہ نا دیکھیں نا, یہ 20 سال لگا لیں, اس سے پھر پیچھے جو ہے 10 سال کا گیپ ہے اپنا 90 سے, جب سے روسی فوجیں گئی 89 سے لے کے 2001 کا ایک دور تھا, اور پھر 79 سے لے کے 89 کا ایک دور تھا جس میں وہی مطلب کیا نام ہے بہت قربت تھی, بہت گہرے روابط تھے, کیونکہ سوویت یونین کی فورسز بیٹھی ہوئی تھیں افغانستان میں اور کولڈ وار کی مطلب ایک ہاٹ جنگ چل رہی تھی. تو یہ ایک طرح سے یوں سمجھے جب اتنی مدت کے لیے ایک فریم آف ریفرنس بن جائے, ٹھیک ہے, یہ جو ایف پیک کی اصطلاح ہوئی تھی کہ افغانستان پاکستان کا مخفف بنا کے بیچ میں ہائفنیٹڈ کر دیا تھا اوباما انتظامیہ نے, یہ اس بات کی علامت تھی کہ پاکستان صرف اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ چونکہ امریکہ کو افغانستان سے ڈیل کرنا ہے. 80s میں ایک وجہ تھی, سوویٹس کو ڈیفیٹ کرنا تھا, 9/11 کے بعد جو ہے وہ جہادی قوتوں کو ڈیفیٹ کرنا تھا. تو یہ فریم آف ریفرنس جب بن گیا ہے تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسٹریٹجکلی امریکہ جو ہے جب وہ ضروریات نہیں رہیں, اب چونکہ جو ہے امریکہ اس طریقے سے مطلب اب طالبان پہ چھوڑ دیا ہے کہ بھائی آپ پولیس کریں. معاہدہ تو یہی تھا نا, چاہے اس معاہدے پہ عمل ہو رہا ہے کس حد تک ہو رہا ہے, کیا اس کے نقصانات ہو رہے ہیں کیا نہیں ہے, معاہدہ تو یہی تھا کہ بھائی دیکھیں اب آپ پولیس کریں اپنے ملک کو, اور آپ جو ہے نا اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی سرزمین سے بین الاقوامی سطح کے اوپر کسی قسم کا کوئی حملہ نہ ہو, کوئی ٹرانس نیشنل جہادی قوت نہ کرے. یہ ہمارا سب سے بڑا ہے, اور ہم جو ہے نا اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر ہمارا کوئی رہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب رہنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ پاکستان کی تو ظاہر ہے وہ اہمیت نہیں رہتی. لیکن اب آئی تھنک کوشچن یہ اٹھ رہا ہے, اب چونکہ اب وہ فریم ختم ہو گیا نا, اب وہ لینس ختم ہو چکا ہے, تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان جو ہے کے ساتھ کیسے ریلیشن شپ ہو. آئی ڈونٹ تھنک امریکہ کی جو ہے جو حکومت ہے, یہ انتظامیہ جو ہے چونکہ پہلی ہے جس نے پوسٹ امریکن افغانستان میں داخل ہو گئی ہے, تو اب آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ابھی کوئی تیاری ہوئی ہے یا اس بارے میں کچھ زیادہ سوچا گیا ہے, اور اگر سوچا گیا ہے تو کم از کم اس بات کا تعین نہیں کیا گیا کہ پاکستان سے اب کس بیسس پہ ریلیشن شپ ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ پاکستان سے ریلیشن شپ کا کوئی جواز نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ جب اتنے عرصے تک آپ کا ایک سنگل ٹریک پرسپیکٹو تھا کہ پاکستان سے ریلیشن شپ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمیں افغانستان کے اندر فوجی کارروائی کرنی ہے, پہلے انڈائریکٹ تھی پھر ڈائریکٹ ہوئی. تو اب آئی تھنک کہ واشنگٹن اب اس نئے سفر پہ جو ہے نا وہ گامزن ہے, مطلب چل پڑا ہے, تو کہ بھائی پاکستان کے ساتھ کیا تعلقات ہوں, اور پھر جب یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے, کس طریقے سے دیکھا جائے, تو پھر اور اگر افغانستان سے ہٹ کے دیکھنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, افغانستان سے تو ابھی بھی پاکستان کی ضرورت ہے, وہ لیول نہیں ہے, لیکن اب یہ بات جو ہے ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان
فار دا سے آن اٹس اون امریکہ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اور کیوں ہے. اس میں آپ چین کو بھی فیکٹر ان کر سکتے ہیں, اس میں آپ بیلنس آف پاور ود انڈیا کی بھی بات کر سکتے ہیں, اس میں آپ جو ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر عدم استحکام ہوگا پاکستان کے اندر, مطلب سیاسی انتشار, انسیکیورٹی, دہشت گردی, بھوک افلاس, اگر یہ جو ہے کمزور ریاست ہو جاتی ہے تو جو افغانستان کے حالات ہیں وہ پھر جو ہے نا پھیل جاتے ہیں خطے کے اندر, ان کا جغرافیہ پھیل سکتا ہے. تو اب آئی تھنک ایکسپلوریشن کا ایک پیریڈ ہے کہ جہاں امریکہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ پاکستان کو مستحکم تو کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے, انٹرسٹ کیا ہے, انٹرسٹ کو ری ڈیفائن کرنے کے ہم دور میں داخل ہو چکے. دیکھیے عمران خان نے بڑی ایک سخت پوزیشن لی. انہوں نے کہا کہ جس طرح انگریزوں نے سراج الدولہ کے سپہ سالار میر جعفر کو گورنر بنایا تو اس نے ہی قبضہ کر لیا, تو اسی طرح انہوں نے واضح طور پر کہا کہ امریکیوں نے اسی طرح شہباز شریف کو میر جعفر کی طرح انسٹال کر دیا. اس سے پہلے ایک جلسہ میں انہوں نے شہباز شریف کا نام نہیں لیا تھا, اور ان کے کہنے کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ شاید جنرل باجوہ میر جعفر ہیں. اب فوج کو جس طرح عمران خان ایک طرف تو گھسیٹ کر بہت ہی نیگیٹو کانوٹیشن سے لا رہے ہیں, اور دوسری طرف اپنے ریسنٹ جلسہ میں فوج کے ساتھ اپنی اس طرح کی جو ہے رشتہ داری بتا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور فوج ہی پاکستان کو بچا سکتی ہے. تو یہ جو اب پاکستان کے جو انٹرنل حالات ہیں اس کی طرف میں آتا ہوں, یہ آپ کو کیسے دکھتے ہیں عمران خان کے ان دو مختلف متضاد بیانات کی روشنی میں؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. تو اس کے جواب دینے سے پہلے میں آپ کے پچھلے سوال کے ساتھ اس کو کنیکٹ بھی کرنا چاہوں گا. مسئلہ یہی ہے, میں نے ابھی کہا کہ امریکہ ایکسپلور کر رہا ہے کہ اب نیا ریلیشن شپ پاکستان سے کس بنیاد پہ استوار کیا جائے, اور وہ ڈیفائن کیا جائیں وہ کیا چیزیں ہیں کہ جس میں امریکہ کے انٹرسٹ ہیں اور ان کو کس طریقے سے پرسو کیا جائے, کیا خواہ وہ اکنامکلی, سوشلی, پولیٹکلی, ڈپلومیٹکلی, سیکیورٹی کے لحاظ سے جو بھی ہے. یعنی اب افغانستان کا تو معاملہ ہے ہی ہے, لیکن پاکستان سے ایک جو ہے وہ نئے انداز میں ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اب اس میں یہ ایک ایسے دور میں یہ پروسیس شروع ہوا ہے کہ جہاں, یا کانٹیکسٹ کہ جہاں عمران خان نے وہ ہتھوڑا لے کے تو اس کے اوپر مطلب ضرب لگا رہے ہیں وہ بیٹھ کے. اگر وہ امریکہ کے دیکھیں نا, اینٹی امریکنزم جو ہے وہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اور ابھی ایک بہت اچھا مضمون آیا آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کا, میں جو ہے وہ دھیان اپنا توجہ دلوانا چاہوں گا. ایک ڈپلومیٹ میگزین ہے, اس میں ایک بڑے ینگ پاکستانی امریکن ہیں جو ابھر کے سامنے آ رہے, عزیر ستار. تو انہوں نے اینٹی امریکنزم کے اوپر ایک بہت خوبصورت مضمون لکھا ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں, امریکہ سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں کہ, اور پاکستان کے اندر کیا ایسے جو ہے نا کنڈیشنز ہیں جس وجہ سے اینٹی امریکنزم جو ہے میں شدت آ رہی ہے. اب اس اینٹی امریکنزم, وہ مضمون ضرور پڑھنے کی ضرورت ہے, لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کو سیاسی طور پہ استعمال کیا ہے, اور اس بلبوتے, کیونکہ ان کو بھی ایک نیریٹو کی ضرورت ہے کہ بھائی ایک تو مجھے نکالا کیوں گیا, کیونکہ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ بھائی میری کارکردگی خراب تھی. وہ تو پھر اپنے مخالفین جو ان کی ہیں ان کو تو امپاور کرنے والی بات ہے. کوئی بھی سیاسی ایکٹر اپنے ایکسیپٹ نہیں کرتا اپنے جو گناہ ہیں اور اپنے جو افعال جو ہیں ان کو رسپانسبلٹی تو نہیں لیتا, کم از کم پاکستان کے اندر تو ہم نے نہیں دیکھا یہ. تو یہ نیریٹو اب امریکہ کے راستے میں رکاوٹ ہے. اب چاہے اس کا, ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا اثر پاکستان کی داخلی جو صورتحال ہے اس پہ کیسے پڑتا ہے, لیکن امریکہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ریلیشن شپ نئے طریقے سے اسٹیبلش کرنا ہے. اس کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہاں پہ یہ کہے گا کہ نہیں کرنے کی ضرورت. ہاں یہ نہیں پتا کیسے کیا جائے, اس کو میں پہلے پچھلے سوال کے جواب میں نے ایکسپلین کیا. اب ایسے اسنا میں عمران خان صاحب مزید اس کو ڈیفیکلٹ بنا رہے ہیں کہ بھائی جو ہے یہ امریکہ جو ہے اگر ایکسپلور کر رہا ہے, اور پھر پرابلم کریٹ ہوتا ہے نا
کہ جب طرح طرح کی آراء ہیں امریکہ کے اندر بھی، کچھ لوگ جو ہے پاکستان کو بہت نیگیٹولی دیکھتے ہیں، خاص طور پہ اگر 20 سال کی جو ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے اس کو کہیے، اس میں جو ہے مطلب اٹس لیفٹ اے بیڈ ٹیسٹ ان لاٹ آف پیپلز ماؤتھس ہیئر نا ڈی سی کے اندر. تو وہ ایک بیڈ میموری ہے، بیڈ ایکسپیرینسز ہیں، عدم اعتبار جو ہے، مسٹرسٹ جو ہے وہ ادھر کہتے ہیں نا آگ برابر لگی ہوئی ہے. تو وہ ہے. تو اب وہ لوگ بھی ہیں کہ جی نہیں، پاکستان کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ از مور ٹربل دین اٹس ورتھ. تو دوسری جانب وہ لوگ ہیں کہ نہیں، ہم پاکستان کو چھوڑ نہیں سکتے، جو بھی اس کے پرابلمز ہیں ہمیں اس سے ڈیل کرنا ہے. لیکن عمران خان صاحب کا ریٹرک ان اپنا وائسز کو امپاور کرتا ہے واشنگٹن کے اندر، جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھا ہم نہیں کہتے یہ لوگ جو ہے ٹھیک نہیں ہیں، یہ دیکھیں ہم سے کتنی جو ہے نا نفرت کرتے ہیں ہمارے بارے میں، یہ ان کا ایک وزیر اعظم ہے، یہ ہمیں جو ہے وہ جھوٹا الزام ہم پہ دے رہا ہے کہ ہم نے اس کی حکومت خراب کر دی. اس کو پتا ہے کہ اس کے ملک کے اندر اپنا اینٹی امیریکنزم کتنے خطرناک لیول پہ ہے، اس کو مزید ہوا دے رہا ہے. تو یہ بہت بڑا جو ہے ایشو ہے جو عمران خان کا جو ریٹرک ہے کہ جی یہ امریکہ کی مماثلت برٹش کے ساتھ کرنا. اب آتے ہیں اس کے ڈومیسٹک پہلو کے اوپر. یہ جو میر جعفر کا جو ایشو ہے، دیکھیں ان کی جو نیریٹو میں نا وہ ہولز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ تاریخ تو مطلب آئی ڈونٹ تھنک ان میں سے کوئی پڑھتا ہے، وہ تو ہم نے کٹ اینڈ پیسٹ کے زمانے میں چل رہے ہیں. اگر وہ اپنا کمپیوٹر کی اصطلاح استعمال کی جائے تو، اور جو ہے ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، اور جو ہے نا اونلی سو مینی کیریکٹرز کا زمانہ ہے. ایون اگر آپ ٹویٹر کو لے لیں، جہاں ٹویٹر کے فوائد بہت ہیں وہاں پہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے فیک نیوز بھی بہت زیادہ ہے. تو اب وہ زمانہ تو نہیں ہے کہ لوگ تاریخ کی کتاب پڑھیں جا کے پھر سمجھیں، پھر جو ہے وہ کہیں کہ ہاں بھائی کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے نہیں دہرا رہی. تو یہ تو ایک تحقیق کا معاملہ ہوا نا، یہاں تو تحقیق نہیں ہو رہی، یہاں تو انسٹنٹ جو ہے وہ ویپنائزیشن کا معاملہ ہے. کسی طریقے سے کوئی چیز مل جائے جس کو ہم سیاسی بیان بنا کے پھینک دیں. تو یہ جو میر جعفر والا معاملہ ہے، پہلے تو اب یہ ایک ان کا نیریٹو تبدیل بھی ہوا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے ان کے اوپر کہیں سے کوئی دباؤ آیا ہے کہ بھائی آپ جو ہے اس طرح آرمی چیف کے خلاف بات نہیں کر سکتے، وہ بھی ایک سٹنگ آرمی چیف. کیونکہ دیکھیں عمران خان صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میں جنرل باجوہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں. اگر وہ تو نیوز آف دا سینچری ہو جائے نا، اگر وہ کھل کے کہیں کہ جنرل باجوہ جو ہے اپنا میرے نزدیک میر جعفر کی طرح ہے، وہ تو پھر ہم کسی اور پاکستان میں داخل ہو جائیں گے. وہ تو مطلب وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیئر. وہ تو سچویشن ایسی ہے کہ ہم اس کی تو ہم بات نہیں کرنا چاہتے. لیکن یہ انف ہے کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں وہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اب بعد میں آ کے کہنا کہ جی شہباز شریف کے بارے میں میرا ذکر ہے، میں تو نہیں کہہ رہا آرمی چیف کو، اور میں جو ہے وہ میرے تو بڑے کہ آرمی اور پی ٹی آئی تو جیسے جو ہے مطلب ہم نوالا اور ہم پیالہ ہیں، تو ایک ہی پیج پہ ہیں. تو ان کا پرانا نیریٹو ہے، گو کہ وہ پیج پھٹے ہوئے اب خاصا عرصہ ہو گیا. تو یہ انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ دیکھیں جنرل باجوہ جو ہیں کلیئرلی انہوں نے ایک پوزیشن لی ہے کہ اب وہ بھی نہیں آ کے یہ کہہ سکتے، ان سے یہ نہیں کہا توقع کی جا سکتی کہ وہ آ کے کہیں، گو کہ اپنے سرکلز میں جن کی جو رپورٹڈ ان کے سٹیٹمنٹس ہیں انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی جو ہے جو سورسز سے معلوم ہوئے ہیں اور جو مطلب منظر عام پہ آئے ہیں، کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہاں بھئی ہم نے ٹرسٹ کیا تھا عمران خان صاحب کو، ہم نے سپورٹ کی تھی، ان کو لے کے آئے تھے کہ وہ پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوں گے کمپیئرڈ ٹو دا یوزول سسپیکٹس. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایسا نہیں ہوا. اب جب ان کا ایکسپیریمنٹ خراب ہو گیا تو ظاہر ہے پھر وہ اس ایکسپیریمنٹ کو چلانا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مطلب پاؤں پہ کلاڑا مارنا، اور اپنا پاؤں جو ہے وہ فوج کا بھی پاؤں ہے، وہ قوم کا بھی پاؤں ہے، پورے ملک کا پاؤں ہے. تو وہ تو نہیں کر سکتے تھے نا. لیکن یہ چیز اب ان ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ عمران خان صاحب تو اور کسی طریقے سے حکومت میں نہیں آ سکتے. تو یہاں یہ بھی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب کے ذہن میں اور ان کے ساتھیوں کے ذہن میں کم از کم ان کو جو سگنلز آ رہے ہیں نا، جو کیونکہ ظاہر ہے پوری طریقے سے تو وہ بھی فوج کے خلاف نہیں ہوگے نا، کیونکہ آخر ان کی بھی فوج کے اندر ایک کنسٹیچوئنسی ہے.
اور ہمیں یہ بات جو ہے ایکس سروس مین کے بیانات اور ان کے جو ٹی وی پہ جو جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں اور جو ہمیں ٹویٹر پہ نظر آتی ہیں، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ کنسٹیچوئنسی ان کی، تو وہ فوج کو پوری طریقے سے وہ ایلینیٹ نہیں کرنا چاہ رہے. لیکن ان کو آئی تھنک، اور یہ ڈینجرس چیز ہے، ایک آفیشل میسیجنگ آ رہی ہے اپنا فوج کی جو آئی ایس پی آر کی جانب سے ہے، جو کہ جنرل باجوہ اور جو بیسیکلی اعلیٰ قیادت جو اپنا ٹاپ براس ہے ان کا موقف آ رہا ہے کہ اب ہم اے پولیٹیکل ہیں. اگر جنرل بابر جو ہیں، ان جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، ان کو اگر کوٹ کیا جائے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اے پولیٹیکل ہیں. وہ انہوں نے نیوٹرل کبھی لینگویج کو مسترد کیا ہے، جو کہ بہت ایک جو ہے پاپولرائز ٹرم ہو چکی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی یا آرمی نیوٹرل ہو گئی ہے. تو لیٹس، ان کا یہ ہے کہ جی ہم اے پولیٹیکل ہیں، نہ ہم ان کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں. ہم نے جو ہے عمران خان صاحب سے علیحدگی اختیار کر لی کیونکہ وہ ایسے اقدامات کر رہے تھے کہ نقصان ہو رہا تھا، اور ہم نے سوچا کہ فوج اب اس کو مزید سپورٹ نہیں کر سکتی، لیٹ دا پروسیس رن اٹ سیلف. یہ ایک بیان آ رہا ہے. لیکن دوسری جانب سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے، کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک اور میسیجنگ ہو رہی ہے، کاؤنٹر میسیجنگ ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے. وہ ظاہر ہے اس کا ثبوت تو ڈائریکٹ ثبوت تو نہیں ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب جیسے لوگ، چودھری پرویز الہی جیسے ایکٹرز، فواد جیسے جو ہے مطلب جو لیڈر ہیں، پبلک فگر ہیں، وہ اتنے جارحانہ طریقے سے ابھی بھی وہ فوج کے خلاف یا فوج کی قیادت کے خلاف بات کر رہے ہیں، یا وہ باتیں کر رہے ہیں جو فوج کی قیادت نہیں چاہتی کہ وہ ہوں. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی کہیں سے پش پنائی ہو رہی ہے. دیکھیں یہ منجھے ہوئے کھلاڑی ہیں. فواد چودھری صاحب کو چلے سائڈ پہ کر دیں، شیخ رشید کو اٹھا لیں، چودھری پرویز الہی کو اٹھا لیں. یہ ویٹرنز ہیں، مطلب اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے پراکسیز کی حیثیت سے یہ ویٹرن ہے. آپ دیکھیں ضیاء الحق کے دور سے لے کے اب تک جو ہے شیخ رشید صاحب چلے آ رہے ہیں، چودھری برادران بھی ویسے ہی ہیں، اور لوگوں کے بارے میں بھی بات کی جا سکتی ہے. فواد چودھری جو ہے وہ مشرف دور تک جاتے ہیں، مجھے نہیں یاد کہ وہ اس سے پہلے مطلب کوئی امپورٹنٹ جو ہے رول ادا کرتے تھے ایز اے سویلین پراکسی آف دا ملٹری. اگر یہ کیا لوگ صرف کیا بات کی جاتی ہے کہ جی یہ جنرل فیض جو ہیں وہ اپنا یہ ان کے ساتھ ہے، یا جنرل فیض جو ہیں وہ ان کو کر رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ لوگ ایک شخص یا ایک چھوٹے سے فیکشن کے لیے جو ہے اپنے پورے کے پورے جو مفادات ہیں ان کو داؤ پہ لگا دیں گے. مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ تسلی ہے کہ فوج جو ہے عارضی طور پہ، چونکہ موجودہ قیادت جنرل باجوہ اور ان کے دیگر ساتھی جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں دیں گے. یہ ایک عارضی سچویشن ہے، یہ ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے. اصل میں جب یہ ریٹائر ہو جائیں گے نومبر میں تو دوبارہ سے وہ تعلقات جو پہلے سے تھے وہ ہو جائیں گے. ورنہ یہ بات سینس نہیں بناتی کہ یہ اس طریقے سے جو ہے وہ، کیونکہ خود سے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں نا، کوئی، یہ بات تو سب کو پتا ہے کہ کوئی مطلب سویلین، ایون جو لیڈر سویلینز جو جن کا ایک لیجٹمیٹ ووٹ بینک ہے وہ ایک حد تک ہی کچھ کر سکتے ہیں. میں مطلب آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کی توجہ جو ہے نواز شریف کے بیانات کے اوپر لے جانا چاہتا ہوں، جو انہوں نے وہ گجرانوالہ کی ریلی میں کی تھی، نام لے کے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا کہ جی آپ نے جو ہے جمہوریت کی گاڑی کو ڈیریل کیا ہے. لیکن بس اس حد تک تھا. میر جعفر کہنا اور مطلب باقاعدہ کیمپین چلانا سوشل میڈیا کے اوپر اور جو ہے کیریکٹر اسیسینیشن کرنا اور اس طرح کے نیریٹیوز کو اجاگر کرنا، یہ کہاں سے ہمت آ گئی ہے ایک اور ایسی ایک ایکٹرز کی کہ جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کو اشارے آ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے، ان کے لوگ جو ہیں یا ان کے پوائنٹ آف کانٹیکٹ یا جو بھی وہ لوگ ہیں، ان کا ظاہر ہے ہمیں وہ نہیں پتا وہ لوگ کون ہیں، لیکن منطق ہمیں یہ بتاتا ہے یہ ان کا خود کا کھیل نہیں ہے. ان کو اندر سے آ رہا ہے کہ بس آپ جو ہے مطلب ہینگ ٹائٹ، نومبر تک کی بات ہے، اس کے بعد پھر سے حالات پھر ٹھیک ہو جائیں گے. تو آئی تھنک کہ جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ جو میر جعفر
کا جو نیریٹو ہے نا، اس تو وہ تو ایک بات ہوگی نا کہ آپ نے میر جعفر کو کے ساتھ ملا دیا، اس کے پیچھے بہت زیادہ خطرناک جو ہے وہ کھیل چل رہا ہے، اور میں اس کھیل کی جانب جو ہے اشارہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں، میں اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ فوج کے اندر بھی جو ہے وہ ایک سکزم ہے، جو کہ جس کی ہمیں پوری طریقے سے ہم میپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ظاہر ہے فوج کا ادارہ ایسا ہے کہ بڑا اوپیک ہے، مطلب آپ کو نہیں پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے، تو آپ جو ہے جو باتیں، جو حرکتیں، جو ایکشنز، جو بیانات منظر عام پہ آتے ہیں، پھر آپ ان سے اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ میں جو ہوں کوشش کر رہا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شیخ رشید اور چودھری پرویز الہی اور بابر اعوان اور فواد چودھری اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، یہ ان کی خود سے ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ اس طرح کے جارحانہ بیان دیں۔ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا، ان کے بارے میں سب کو پتا ہے، ہی از این انہنجڈ مین، ان کو نہ 3 کا جو ہے نا پرواہ ہے، نہ 13 کی پرواہ ہے، وہ ہی از انہنجڈ، ان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ ان کی ایک طبیعت ایسی ہے، سب کو پتا ہے، لیکن ہی از ناٹ alone۔ اگر وہ اکیلے کر رہے ہوتے تو بات سمجھ میں آتی، ان کی پوری جماعت کے لوگ کر رہے ہیں، شیریں مزاری کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کہاں سے ہو رہا ہے، ہمت کہاں سے آ رہی ہے، یہ حوصلہ، یہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ there is something not right within the establishment۔ There is something not right within the establishment۔ اب آپ ایک اور تھیوری بھی مجھ سے سن لیجئے جو ہم بھی سنتے ہیں میڈیا میں رہتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان کو اس موقع پر ہٹایا گیا جب عمران خان مکمل طور پر ڈیلیور کرنے میں فیل ہو گئے، پاکستان کے اکنامک حالات بہت برے ہیں، اور تھیوری یہ ہے کہ کیا فوج کے ہی کچھ لوگ چاہتے تھے کہ عمران خان کو ایک دفعہ سیاسی شہید بنایا جائے اور جتنا ملبہ ہے، جتنا میس ہے، اس سرکار کے اوپر ڈال دیا جائے، جس کو اب یہ ڈیل کر رہے ہیں، ڈالر اوپر جا رہا ہے، سٹاک ایکسچینج گر رہی ہے، 1-2 مہینوں کے ریزروز ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عمران خان کی وہ بری پرفارمنس 4 سال کی لوگ بھول جائیں گے، اور ہفتوں کا جو ان کا دور حکومت ہے اس کے اوپر ہر چیز پڑ جائے گی۔ کیا یہ تھیوری بھی آپ کو کچھ ریلیونٹ لگتی ہے؟ نہیں، یہ تو مجھے کچھ تھوڑا سا کنسپیریٹوریل لگتی ہے، کنسپیریسی تھیوری، کیونکہ اس چیز کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لیٹس سے کہ یہ پلان ہے، اسیوم کرتے ہیں کہ یہ ایک پلان تھا جس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اچھا یار اس وقت یو ہیو پرفارم ٹیربلی، لیکن ہم تمہیں سیلویج کرنا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ ہم ذرا سی تھوڑی دیر کے لیے تمہیں نکال دیتے ہیں تاکہ تم دوبارہ سے آ جاؤ، وہ حالات کریٹ۔ یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنی قوت کسی کے پاس بھی ہے کہ وہ اتنا ویل کرافٹڈ، کیونکہ جس لیول کا کنٹرول چاہیے نا حالات کے اوپر، وہ امپاسبلٹی کی ریلم میں آ جاتا ہے کہ جو ہے کہ آپ اتنے نفاست سے جو ہے یہ ایک پپیٹیرنگ کریں اور اس سٹیج کو چلائیں، ایکٹنگ لوگوں سے کروائیں، اور پھر جو ہے آپ یوں کریں۔ آئی ڈونٹ تھنک سو، لیکن کیا یہ ایک جو ہے انانٹینڈڈ کانسیکوینس ہو سکتا ہے؟ ایبسولوٹلی۔ یہ جو ہے اس کو، یہ چیز آرٹیفیشلی نہیں ہو سکتی، لیکن ایک انانٹینڈڈ کانسیکوینس کے تحت ایک آرگینکلی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ جو حالات اس حکومت جن حالات سے دوچار ہے، اور اس پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک مخلوط حکومت ہے، اس میں کم از کم 8-9 فیکشنز ہیں جو اس حکومت میں جن کو حصہ دیا گیا ہے۔ ایسی حکومت کا قدرتی طور پہ انڈر پریشر ہونا، انڈر ہیوج فائنینشیل، پولیٹیکل اور اکنامک پریشر کے پرفارم کرنا میریکل سے جو ہے نا کم نہیں ہے، کیونکہ جب پریشر پڑتا ہے تو کولیشن پارٹنرز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے پھر وہ اپنا کلائیڈ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اختلافات پہلے سے ہوتے ہیں، وہ پریشر پڑتا ہے تو اختلافات مزید سامنے آتے ہیں، اور اندرونی جو ہے وہ چپکلی شروع ہو جاتی ہے، اور کولیشن گورنمنٹ کے تحلیل ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ چیز تو جو ہے ایک چل ہی رہی تھی، لیکن اب ایک اس سے بھی جو ہے زیادہ جو وہ ایک یوں کہیے کہ مطلب یہ تو ایک ریالٹی ہے
یہ ایک رسک ہے، اس کے اوپر بھی ایک رسک ہے، اور وہ یہ ہے جو ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں لندن میں بیٹھ کے، تو وہ نون لیگ کی لیڈ حکومت، نون لیگ کا جو فائنانس منسٹر ہے مفتاح اسماعیل صاحب، شہباز شریف جس حکومت کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کی جو طریقہ کار ہے یا وہ جو آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے خلاف پبلکلی بیان دے رہے ہیں، اور وہ حالات اتنے زیادہ جو ہے وہ کشیدہ ہو چکے ہیں کہ اب وہ اٹھ کے جانا پڑا شہباز شریف صاحب کو اپنے بھائی صاحب سے ملنے، نواز شریف صاحب سے کے ساتھ ملنے لندن جانا پڑا۔ تو اگر مسلم لیگ نواز اپنے ہی اندر جو انٹرا پارٹی جو ٹینشنز ہیں یا جو اختلافات ہیں ان کو نہیں سنبھال پا رہی، تو یہ مخلوط حکومت کے چلنے کے کیا چانسز ہیں؟ پھر حالات بہت خراب ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ جو ہے ایک ریالٹی ہے یہ، اور یہ سرکل کیسے سکوئر ہوگا یہ تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ ایک طرف یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا لون وہ جو پروگرام ہے اس کو آپریشنلائز کرنا، اس کو ایکٹیویٹ کرنا، ری ایکٹیویٹ کرنے کی ایک ناگزیر ہے، کیونکہ ورنہ جو ہے ڈیفالٹ کے قریب آ چکا ہے پاکستان، تو زیادہ ونڈو آف اپرچونٹی بھی نہیں ہے، جلد از جلد کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جہاں یہ کرنے کی ضرورت ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا وہ ایک ان کے لیے سیاسی طور پہ بہت مہنگا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو جس قسم کے کنڈیشنز لاگو کر رہے ہیں، کہ جیسے پیٹرولیم پرائسز جو ہیں اس کا ایک مطلب اسی کو اگر مثال بنا لیں، اور بھی پرابلمز ہوں گے، لیکن لیٹس جسٹ فوکس آن پیٹرولیم پرائسز، ان کو بڑھا دیا جائے۔ آج میں کسی سے سن رہا تھا، ہمارے کولیگ ہیں وہ آج کسی جگہ بات کر رہے تھے، تو میں سن رہا تھا ان کا بیان یہاں واشنگٹن میں، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو گیسولین کی قیمت ہے وہ 250 روپے تک چلی جائے گی۔ تو اب اگر وہ 250 روپے تک چلی جاتی ہے تو پھر عوام تو خوش نہیں ہوگی نا، عوام تو یہ نہیں چاہتی کہ بھائی وہ کمپلیکیٹڈ جو میتھ ہے یا جو بھی جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ اکنامک پالیسیز اور ڈیسیجنز تو نہیں عوام سمجھتی نا، کہ بڑا ضروری ہے کہ بھائی ہمارے تو ریزروز نہیں رہے، تو وہ مطلب ان کو تو یہ ہے کہ ان کی زندگی پہ کیسے فرق پڑتا ہے، اور حق بچانے میں وہ، کیونکہ اگر غریب یا متوسط طبقے کے لوگ ان کی جیب پہ مزید جو ہے مطلب کلہاڑا چل رہا ہے، تو اگر وہ اتنی زیادہ انفلیشن بڑھ جاتی ہے، اتنی زیادہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اشیاء ضرورت کی، جو کہ گیسولین ہے ایک اشیاء ضرورت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید وہ ایک اسپائرل آؤٹ جو ہے افیکٹ بھی ہوتا ہے دوسری چیزوں کے اوپر، خورد و نوش کی جو اشیاء ہے اس کے اوپر بھی پھر افیکٹ پڑتا ہے، وہ بھی مہنگی ہوتی ہیں۔ تو اگر ایک ہائپر انفلیشن کی سچویشن ہو جاتی ہے تو لوگ بھول جائیں گے عمران خان کو، لوگ کہیں گے یار ہم وہ کہتے ہیں انگریزی میں we were in the frying pan, now you threw us directly into the fire۔ تو یہ چیز بخوبی پتہ ہے نون لیگ کو اور ان کے مطلب کوalition پارٹنرز کو بھی، تو اب وہ ان کے اندر ایک ڈس ایگریمنٹ چل رہا ہے کہ کیا الیکشن فوری طور پہ کرائیں، اور اگر الیکشن فوری طور پہ کرائیں تو کتنی جلدی ہوگا، کیا ہم جو ہے وہ آئی ایم ایف کی ڈیل کو ڈیلے کر سکتے ہیں؟ وہ ظاہر ہے وہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر 1-2 مہینے کے امپورٹس رہ گئے ہیں کور کرنے کے لیے، ریزروز رہ گئے ہیں، تو پھر گنجائش نہیں ہے۔ تو بٹوین اے ویری جیسے کہتے ہیں نا راک اینڈ اے ہارڈ پلیس ہے یہ حکومت۔ تو یہ بھی اب یہ سچویشن جو ہے نا، کیونکہ بات ہوتی ہے سولوشن کی، عمران خان صاحب نے جو کیا وہ تو سائڈ پہ ہے، اور وہ جو تماشے لگا رہے ہیں وہ بھی چل رہا ہے، ظاہر ہے وہ اس سچویشن کو ایکسپلوئٹ کریں گے، سیاستدان ہیں ان کا کام ہی یہی ہے، تو ہی ول ایکسپلوئٹ وٹ ایور ہی کین گیٹ۔ تو آئی تھنک کہ آپ کے سوال کا جواب میں یوں دوں گا کہ یہ انٹینٹ نہیں تھی، لیکن ایک آؤٹ کم، انٹینٹ تو میں نہیں سمجھتا کہ بالکل بھی کوئی اس کے کوئی ثبوت ہے کہ بھائی یہ، جیسے میں نے کہا نا کہ اس لیول کا کنٹرول مشکل ہے، ناممکن ہے ایکچولی۔ تو لیکن کیا یہ آؤٹ کم کے طور پہ ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ اس سے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مطلب اچھی خاصی سیٹیں لے جائیں اگلے الیکشن میں، کیونکہ عوام کو ہائپر انفلیشن کے جو ہے کا جو بوجھ ان کے اوپر پڑے گا، تو وہ پھر خوش تو نہیں ہوں گے نا نون لیگ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ،
گروپ کے ساتھ MQM کے ساتھ جو بھی کوalition ان کے لوگ ہیں وہ کہیں گے تب جو شاید عمران خان کو پھر وہ اس نیریٹو کو ریوزٹ کیا جاتا ہے نا کہ جی دیکھیں اس وقت تو عمران خان صاحب جو ہے کہ نے حالات بڑے خراب کیے ہوئے تھے لیکن انہوں نے تو مزید خراب کر دیے تو چلیں ان کو پھر سے چانس دیتے ہیں. پھر اس کے اندر جو ہے وہ چور اور جو مافیا اور وہ سارا جو ریٹرک ہے نیریٹو ہے پھر وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے کہ یار یہ تو 30 سال سے دونوں خاندان جو ہے حکومت کر رہے ہیں. پھر اس نیریٹو کی پذیرائی ہوتی ہے اور وہ پھر جو ہے الیکٹورلی ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن دیٹ سیڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ عمران خان صاحب کوئی بہت بڑی الیکٹورل وکٹری لے جا سکتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ پاسبل ہے کیونکہ ابھی تو یہ ہمیں نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کی ریئل الیکٹورل ویلیو کیا ہے. کہ جیسے میں نے عرض کیا ان کو 2011 میں ان کی جماعت کو بہت بڑا جو ہے وہ کیٹاپلٹ ملا مینار پاکستان میں جو ہے ان کا پورا مجمع وہ سارا جو ہے وہ ریلی آرگنائز کی گئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. پھر 2013 میں ان کو جو ہے 0 سے 36 سیٹوں پہ لایا گیا پھر 36 سے 149 پہ لایا گیا 2018 میں. تو یہ ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کی ایکچوئل پاپولیرٹی کیا ہے ان کی ایکچوئل جیسے کہتے ہیں نا مارکیٹ ورتھ کیا ہے الیکٹورل ورتھ کیا ہے. لیکن جو اگر اس چیز کو ہم دیکھ لیں کہ بھائی ان کو آرٹیفیشلی لایا گیا تھا تو دیر آر لمٹس کہ وہ کتنے ووٹ لے جا سکتے ہیں کیونکہ باقی پارٹیوں کے بھی ووٹ ہیں نا. ایسا تو نہیں ہے کہ تمام ووٹر جو ہیں وہ دل برداشتہ ہو کے کہیں گے کہ اچھا یار بس لعنت بھیجو باقیوں کو عمران خان صاحب کو جو ہے نا ووٹ دے دو. تو آئی تھنک کہ جو ہے یہ چیز جو عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ میں سپورٹرز ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے جو ایکو سسٹم میں جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ شاید یہ الیکشن جیت نہیں سکتے لیکن ان کے فائدے میں یہ ہے کہ جو یوزول سسپیکٹس ہیں وہ زیادہ طاقتور نہ ہو جائیں. تو کم از کم عمران خان صاحب اتنے ووٹ کھینچ لیں اس پوری اکنامک سچویشن کے نتیجے میں کہ وہ 2023 میں اگر یا اس سال الیکشن ہوتے ہیں یا اگلے سال اس آنے والے الیکشن میں تو شاید دوبارہ حکومت میں نہ آئیں لیکن ان کو ایز اے پولیٹیکل فورس پریزرو کیا جائے فار اے سبسیکوینٹ الیکشن اور سبسیکوینٹ الیکشن سے پہلے ایز اے پریشر گروپ مینٹین کیا جائے. تو آئی تھنک دیٹس مور پاسبل. آخر میں کامران بخاری صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو مجبور عوام ہے وہ یہ ضرور سوچتی ہے کہ جی ہم میں سے کچھ ووٹ تحریک انصاف کو دیں گے کچھ دوسری پارٹیوں کو دیں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ عوام یہ بھی سمجھتی ہے کہ کسی کو بھی ووٹ دے دیں اسٹیبلشمنٹ کسی کے بھی ساتھ رہے ڈیوائیڈر رہے جو پاکستان کے اکنامک حالات جس نہج پہ اب آ چکے ہیں وہ تو شاید کوئی بھی پارٹی اگلی حکومت بنانے کے بعد اس طرح کے سیاسی تماشوں کے ساتھ ساتھ درست نہیں کر سکتی. اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں بات ساری اتنی ہے کہ میں شعور سے میں پھر سے بات کہوں گا کہ اتنا شعور عوام کے اندر ہے جو عوام جو ہے ریئلسٹک ہے جو روزمرہ کی زندگی کی تکلیفوں کو سہ رہی ہے ان کو بھی پتا ہے کہ جادو کی چھڑی کسی کے پاس نہیں ہے. یہ نیریٹو کہ جی جو ہے اگر ایک کوٹ ان کوٹ ایماندار شخص کو آپ اوپر لے آؤ گے تو حالات بہتر ہو جائیں گے یہ بہت چھوٹا طبقہ ہے جو اس بات کو مانتا ہے. زیادہ تر لوگوں کو پتا ہے کہ حالات اتنی جلدی تبدیل نہیں ہوں گے. وہ جیسے میں نے اسی لیے میں نے عرض کیا ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ کا ووٹر کا اپنے الیکٹڈ افیشل کے ساتھ کہ بھائی مجھے پتا ہے کہ تم سارے کام تو درست نہیں کر سکتا لیکن میں اگر تمہیں ووٹ دوں گا تو تم کیا تبدیلی ٹینجبل لے کے آؤ گے اور کیا وہ انف ہے میرے لیے کہ میں تمہیں ووٹ دوں. تو آئی تھنک دس از ویئر عوام اس جھانسے میں نہیں ہے کوئی حالات تبدیل ہو جائیں گے. اسی لیے میں نے عرض کیا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ کوئی بھی آ جائے اس ملک کے مسائل بتدریج ٹھیک ہوں گے اور جو کوئی علیحدہ کوئی نیریٹو جو ہے نا پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. آئی تھنک پیپل نو دس موسٹ پیپل نو دس.
بہت شکریہ کامران بخاری صاحب. ویورز آپ بات چیت سن رہے تھے کامران بخاری صاحب کی. اس وقت کی جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے، آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے اسی یوٹیوب کے چینل کے ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں. آج کا بلا تکلف تجزیہ میرے ساتھ اور کامران بخاری صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.